بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ارض فلسطین وہ مقدس خطہ ہے جسے بے شمار انبیاء کرام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء کرام تبلیغ دین کے سلسلہ میں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن و مدفن بنایا۔ یہاں وہ مقدس مقامات ہیں جو یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ادب، احترام اور عقیدت کا مرکز ہیں۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت اللحم میں ولادت باسعادت ہوئی۔ دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے یہودی تصور کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہیں واقع ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول کی جس مسجد میں امامت فرمائی، وہ معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس ارض پاک ہے جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ نزول وحی اور خیر و برکت کا عظیم سلسلہ بھی یہیں رہا۔ ناظرین، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کو بارہا عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں اس کے بیشتر حصے پر اسرائیل نامی ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ ناظرین، فلسطین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصہ میں جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر روم، شمال میں لبنان، شمال مشرق میں ملک شام، مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا شمار مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب سے بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کی حدود میں واقع ہے۔ اس کے پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے علاقے مشہور ہیں۔ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے۔ اسی میں بیت المقدس کا علاقہ بھی واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ بھی اسی شہر کی زینت و رونق ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی کہ حضور، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا ہے جن کی طرف عبادت و زیارت کی غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کا قصد کر کے سفر مت کرو۔ میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے
تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے پیدا ہوتے وقت تھا۔ مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے جس کی ڈوریاں یہود کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ایک عرصہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصیٰ کی شبیہ مٹا دی جائے اور انہیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گوگل پر مسجد اقصیٰ لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سنہری رنگ کے گنبد کی تصویر آتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ یہ تو قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جبکہ مسجد اقصیٰ کا گنبد سیاہی مائل سرمئی ہے اور وہ حرم قدسی کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت عام مساجد کی طرح ہے اور اس کا احاطہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں کرنے میں یہود ایک طویل عرصے سے مصروف ہیں۔ جہاں ایک طرف مسجد کے نیچے سرنگیں کھود کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہیں اس میں بلا وجہ اور غیر ضروری توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی ہی ایک سازش 21 اگست 1969 کو اس وقت رچائی گئی جب ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبلہ اول کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کروایا ہوا تاریخی ممبر بھی اسی میں نظر آتش ہو گیا۔ یہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد وہاں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ وہ ہر جنگ کے دوران اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تاکہ فتح حاصل ہونے کے بعد اسے مسجد اقصیٰ میں نصب کر سکیں۔ آتش زدگی کے اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور اسلامی ممالک نے باہم متحد ہو کر OIC نامی تنظیم قائم کی۔ تاہم 1973 میں اپنے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک یہ تنظیم غیر فعال رہی۔ اس کے علاوہ آج کی تاریخ تک اپنی کانفرنس میں بے جان قسم کے اعلامیے جاری کرنے کے سوا عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ ناظرین، فلسطینی ہمیشہ اپنے وطن میں رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کسی اور دین میں داخل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے اس خطے پر 1300 سال تک حکومت کی، جبکہ یہودی 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں اور شرارتوں کے باعث نفرت و حقارت کا نشانہ بنتی رہی۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر ہر ملک نے کبھی نہ کبھی انہیں ضرور نکال بحر کیا ہے۔ یہ لوگ 627 عیسوی میں سرزمین حجاز اور 890 عیسوی میں ملک شام سے نکالے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پرتگال کو جائے پناہ بنایا، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد 920 عیسوی میں انہوں نے اسپین میں پناہ لی۔ 1110 عیسوی میں اسپین نے انہیں نکال بحر کیا۔ 1290 میں انگلینڈ سے نکالے جانے کے بعد فرانس پہنچے، لیکن صرف 16 سال بعد فرانس نے بھی ان کی شرانگیزیوں سے تنگ آ کر 1306 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ وہاں سے بیلجیم پہنچے، جبکہ 1370 عیسوی میں چیکو سلواکیہ کا رخ کیا۔ 10 سال بعد وہاں سے بھی بھگائے گئے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ فرانس میں پناہ لی۔ 1394 عیسوی میں فرانس نے انہیں دوبارہ ملک بدر کر دیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کو اپنا مسکن بنایا۔
1442 عیسوی میں انہوں نے روس کا رخ کیا۔ 1510 عیسوی میں روس نے انہیں اٹلی کی طرف دھکیل دیا۔ 1540 عیسوی میں یہ لوگ جرمنی چلے گئے۔ وہاں سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کا رخ کیا اور بحیثیت ذمی یہاں آ بسی۔ بدلتی دنیا میں انہوں نے تعلیم و تجارت، سائنس اور صنعت کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے قدم جمانا شروع کیے، لیکن اپنی سازشوں کے باعث ہمیشہ زیر عتاب رہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں مغربی روس کے لوگ ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کے مکانات مسمار کر دیے، سرے بازار ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 70,000 یہود بمشکل جان بچا کر روس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 18ویں صدی عیسوی میں کلیسائے انگلستان نے ان کی تذلیل کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا پابند کیا اور لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے ہوشیار رہیں۔ اس کے باوجود یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی آبادیاں الگ کر کے ان کے گرد لوہے کی جالیاں لگا دی گئی۔ بالآخر ایڈورڈ اول بھی یہودی زعما کو نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ الغرض یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ معتوب رہے، لیکن تمام تر عرصے میں خلافت عثمانیہ نے انہیں پناہ دیے رکھی۔ یہودی اسلامی ممالک کو جائے پناہ سمجھ کر یہاں امن اور سکون سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کے بدلے میں ہمیشہ احسان فراموشی کی بدترین مثالیں قائم کی۔ ناظرین، گریٹر اسرائیل کے صہیونی منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہود گزشتہ ایک صدی سے فلسطین میں یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا۔ 1170 عیسوی میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا۔ 1750 عیسوی میں ان کی تعداد بڑھ کر 150 ہو گئی۔ 1918 عیسوی میں فلسطین میں صرف 55,000 یہودی تھے اور 1922 میں یہ تعداد بڑھ کر 82,000 ہو گئی۔ 1925 عیسوی میں مزید 61,000 یہودی دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر یہاں بسائے گئے۔ 1936 تک بیرون ملک سے آنے والے یہودیوں کی یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آنے والے یہود نے یہودی آبادی کو 6,46,000 تک بڑھا دیا۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی اور آباد کاری میں اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ یہودی بستیاں آباد کرنے میں انہیں مالی مدد فراہم کی، بھاری رقوم کا لالچ دے کر فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدیں، اور آج کا یہ عالم ہے کہ فلسطینی مسلمان اپنے ہی ملک میں بے بسی سے اقلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی حدود اربع دن بدن ہر سمت پھیلتی جا رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے اپنے علاقوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ کوئی صدائے احتجاج بلند کرے تو اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی عزت و ناموس کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اسکول، کالج اور ہسپتالوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی سر عام پامالی کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کا پردہ چاک کرنے والے ٹی وی چینلز کے دفاتر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن اسٹاف کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والوں کے ساتھ مار پیٹ اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پانی اور بجلی کے کنکشن منقطع کر کے نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ شہیدوں کی تدفین کرنے والوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ دینی مقدسات اور عبادت گاہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر ابھی چند روز قبل جب چند فلسطینی مجاہدین نے اپنے جائز حقوق اور مقبوضہ سرزمین کی آزادی کے لیے از سر نو جد و جہد کا آغاز کیا اور اسرائیل کے چند فوجی تنصیبات اور افواج کو نشانہ بنایا، تو جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا نام نہاد علمبردار یہی امریکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے
اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کی بجائے اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اسے ہر قسم کے فوجی تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور فلسطین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تک بلوا لیا، لیکن اجلاس بے نتیجہ رہنے کی وجہ سے فلسطین کے خلاف سرمایہ دارانہ ریاستوں کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ البتہ اسرائیلی فوج نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فلسطین کے رہائشی علاقوں پر اندھا دھند بمباری کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہتے مردوں، عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا، مساجد کو شہید کیا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی، نیز امدادی کارروائیوں میں خلل ڈالا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو انہوں نے ملک بھر میں جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا، اپنے جنگی طیاروں اور ٹینکوں کو فلسطینی سرحد کی طرف روانہ کیا اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر ہر حال میں غزہ کی پٹی کا جغرافیہ تبدیل کرنے کا اعلان کیا، اور اس سلسلے میں عملی اقدام کے طور پر متعدد رہائشی عمارتوں کو جہادی مرکز قرار دے کر جگہ جگہ بمباری کی اور ہر چیز ملیا میٹ کر ڈالی۔ اتنی سفاکیت اور جنگ کے عالمی اصول کی خلاف ورزی کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیمیں ٹس سے مس نہ ہوئیں اور ان میں کوئی مذمت کے دو بول تک نہ بول سکا۔ ناظرین، غیروں سے کیا شکوہ، ہمارے اپنوں کا طرز عمل بھی ان سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ جس وقت اسرائیلی فوجی ہماری مسلمان عورتوں کے گریبان چاک کر رہے تھے اور دن کے اجالے میں ان کی عزت و عصمت کا دامن تار تار کر رہے تھے، ہمارے بچوں کو زد و کوب کر رہے تھے، اس وقت انہیں اسرائیلی مظالم نظر نہیں آئے، اور آج چند فلسطینی مجاہدین نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر انہیں اسلام کی پاور کی ایک جھلک دکھائی ہے، تو انہیں بھی انسانی حقوق کا سبق یاد آ گیا ہے، اور وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر فلسطینی مجاہدین کو انسانی حقوق کے احترام کا مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین و کشمیر، مصر و شام اور لیبیا و عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی چیخ و پکار ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ ناظرین، آئے روز مسجد اقصیٰ کی توہین اور بے حرمتی اور ہماری فلسطینی اور کشمیری ماؤں بہنوں، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کا بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں اور کشمیریوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذمتی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر کوئی متفقہ لائے عمل ترتیب دینا ہوگا، امت مسلمہ کی کما حقوق رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کہ کشمیر اور فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گی۔